نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید پہلا پارہ سورہ بقرہ آیا مقدسہ نمبر 65. تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی سمجھ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ایک کہاوت بڑی مشہور ہے اور بہت ہی زیادہ مشہور ہے. اب کیا ہوت اب پچھتائے کیا ہوت اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. آمدیسا خدا کی اس پر لعنت ہو. مسلمانوں کو گدھے کے بچے، علماء اکبر کو ملبٹے اور دنیا کا فضول ترین حصہ ملبٹے ہیں. یعنی یہ دنیا کو کافر کر کے مارنا چاہتا ہے. اور ہمارا اسلام تو اس کو پسند بھی نہیں. ہمارا قرآن اس کو پسند بھی نہیں کیونکہ یہ عربی کا ہے اور محمد عربی پہ لاگو ہوا ہے. اور آقا علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے اوپر اس کے قانون اور اس کا کہنا حکم ماننا ہم پہ لاگو ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے پہ اور ہم پہ اس کے قوانین کو لاگو فرمایا، حکم دیا ہمیں کرنے کا، خود کر کے دکھایا بھی اس طرح کرنا ہے جس طرح صلاۃ ہے آقا علیہ السلام نے قائم کی. اور لگاتار ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. احمد عیسیٰ اس کو بھی کہتا ہے کہ یہ صلاۃ بھی، نماز جو ہے یہ صلاۃ ہے، یہ ایک دجل ہے کیونکہ احمد عیسیٰ خود بڑا چبڑ ہے. اب کہہ رہا ہے کہ میرا تو مقصد یہ تھا، کوئی اور تھا. اس کے اندر جو نا ایک مقصد پوشیدہ تھا کہ میں جو گالی نکالتا نا، کتے کے بچے، گدھے کے بچے، بھونکو بھونکو، اس کا مطلب کچھ اور تھا. کیا مطلب اپنا آپ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں ہی بڑا خدا ہوں. نبی کی کیٹاگری تو نیچے رہے گی نا. نبی تو گالیاں نکالتے نہیں تھے، لوگ ان کو گالی نکالتے تھے. لیکن یہ
خود گدھے کا بچہ ہے، بلکہ حرام زادہ ہے نا، محمد کے فلٹر سے نکلا ہوا ہے، یہ نکلا محمد کے فلٹر سے، اور محمد کے جو فلٹر سے نکلتا ہے نا وہ احمد عیسیٰ جیسا چبل نبی ہوتا ہے، جو اللہ کے فضل سے اللہ جسے نبوت دیتا ہے وہ اور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو اس نے تسلیم نہیں کیا، اس نے کائنات کو اپنا اللہ بنا لیا، کائنات کو خدا بنا لیا۔ اب مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ جو ہمیں گالی نکالتا ہے، مسلمانوں کو گالی نکالتا ہے، اب کیا کہ میرا مطلب کچھ اور ہے، تیرے مطلب کو ہم کیا جانے بھی، ہم تجھے کیا جانے، تیرے مطلب کو کیا جانے، تیری حیثیت ہمارے سامنے جو اللہ نے کہا نا کونوا قردۃ خاسئین، ایک ذلیل ترین بندر سے بھی کم ہے۔ کتا تو پھر بھی بڑی شان کا مالک ہے، اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے، وَقَلْبُهُ باسط ذراعیہ بالوسیل، کہ وہ کتا بھی اپنی کلائیں بچھائیے نیک صالحین کے گھر کے منہ پہ بیٹھا ہے۔ کتے کا ذکر بھی اللہ نے کیا ہے، لیکن تو کتے سے بھی بدترین کوئی مخلوق ہے، بدترین، بد سے بدترین مخلوق جس کو کہتے ہیں نا، سب سے بدترین مخلوق میں، اللہ کی مخلوقات میں سب سے بدترین خنزیر ہے، سب سے بدترین، جس کو اللہ تعالیٰ نے نفع لینے کے لیے انسان کو بالکل منع فرما دیا کہ اس سے کوئی کسی قسم کا نفع نہ لیا جائے، نہ اس کا گوشت کھایا جائے، نہ کھال استعمال کی جائے، نہ خون استعمال کیا جائے، کچھ بھی نہیں۔ بدترین مخلوق اللہ کی مخلوقات میں سے جو اللہ نے پیدا کی ہیں، ان سب مخلوقات میں سے بدترین مخلوق جو ہے خنزیر ہے، اور ہم 13 درجہ مسلمان 13 درجہ اس بدترین مخلوق سے بھی کم تر اور ذلیل تر اپنا سمجھتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، جیسے مرضی تو چاپلوسی کر، میرا کہنے کا گالی نکالنا کا مقصد اور تھا، تو ہم تیرے مقصد کو کیا لیتے، ہم تجھے نبی نہیں مانتے، ہم تجھے خدا نہیں مانتے، جو تجھے نبی مانتے ہیں تو تجھے خدا مانتے ہیں، جو تجھے رسول مانتے ہیں وہ بھی خنزیر سے بدترین مخلوق ہیں جو تجھے مانتے ہیں۔ خنزیر سے بدترین مخلوق جو ہے نا وہ تو اور تیری امتی ہیں، جو تو اور تیرے ماننے والے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو سب سے گندی تے گندی مخلوق جو ہے نا اس سے بھی، یعنی خنزیر سے بھی بدترین ہے، خنزیر سے بھی بدترین احمد عیسیٰ تو مخلوق ہے۔ اور پھر تو اپنے آپ کو رسول میں بھی سمجھا کہ یعنی نبی علیہ السلام کی آیات جس طرح وہ پہلے بھونک گیا حرام زادہ مرزا غلام قادیانی، اسی کا پہل اسی کی طرح کا اسی کی طرح تو نے بھی نئے نئے رنگ بدلتا ہے، نئے نئے روپ بدلتا ہے۔ اس لیے میں آتے ہی کہا تھا کہ تو بہروپیہ ہے، بہروپیہ، کبھی کس رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں، کبھی اتنی بڑی داڑھی، کبھی کلین شیپ۔ اگر کسی نے اعتراض کر دیا اب ہمیں بھی بتاؤ، ہم جتنی تمہیں چاہیے اتنی تمہارے گھر بھیج دیں، اپنے گھر بھیج، اپنے ماؤں کے بہنوں کے گھر بھیج جن کو ضرورت ہے، ہمیں تو ضرورت نہیں، الحمدللہ ہمیں تو ضرورت نہیں، اپنے بھائیوں کے گھر بھیج تاکہ تمہارے گھر والوں کے کام آئے۔ ہم تو تجھے تو داڑھی میں ہو یا بغیر داڑھی کیوں، جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہے، اس سے بھی تو کم ترین بدترین تو مخلوق ہے۔
انسان کی عظمت اور انسانیت اور اشرف المخلوقاتی جو اللہ نے ایک رتبہ عطا فرمایا اشرف المخلوقات، وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات وہ انسان ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے قواعد اور اللہ کے بنائے ہوئے ضوابط اور اللہ کے بتائے ہوئے اسلام کے مطابق چلے، وہ سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق ہے۔ اور وہ ہے مسلمان جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے قواعد پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں کچھ اس طرف نہیں آتے تو ان کو ہم گناہ گار کہتے ہیں۔ کافر آج تک نہیں کہا کسی نے، جس نے اللہ کو وحدہ لا شریک مان لیا اور اللہ کے بتائے ہوئے قواعد اور ضوابط کے مطابق چلنے کی کوشش کی، پھر اسی پر فوت ہو گیا، وہ مسلمان فوت ہوا، جتنا گناہ گار بدکار کیوں نہیں، جتنا ہی بدکار ہے، جتنا ہی گناہ گار ہے، جتنا ہی زانی شرابی ہے، اگر اس نے شرک نہیں کیا، شرک نہیں کیا، اللہ کے برابر کسی چیز کو نہیں ٹھہرایا، اپنے آپ کو اللہ کے برابر نہیں ٹھہرایا۔ اللہ کے علاوہ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ تیرے سے زیادہ بیان تو میں ہی بیان کر رہا ہوں، اور ابھی تک تجھے تو بیان کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ اللہ کے علاوہ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ تو کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بتایا ہے، یہ قرآن پاک مسلمانوں کا ہے، اور تو کیا بیان کرے گا؟ تو غلط بتاتے ہے۔ جس کو یہ نہیں پتا کہ لیل ملائکاتی لفظ کیسے پڑھنا ہے، جس کو یہ نہیں پتا وَاذْكُرُوا کو واو ہٹا دے اذکرو بنتا ہے یا از کرو بنتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو نبی کہلائے۔ جس کو یہ نہیں پتا انفسکم مستکبرتم انفسکم کر دیں، آگے استکبرتم پڑھنا ہے یا استکبرتم پڑھنا ہے، جس کو یہ نہیں پتا، جس کو یہ نہیں پتا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ، اس قالہ کے بعد میرا نام لگ سکتا ہے کہ نہیں؟ جس کو یہ نہیں پتا، اور جس کو یہ نہیں پتا انزلنا الف لام را کتاب انزلناہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور، کہ انزلنا کا حمزہ سوالیہ کا بن سکتا ہے، کیا بن سکتا ہے؟ جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ حمزہ علیحدہ ہے کہ نہیں، جس کو یہ پتہ ہی نہیں، جو ہے ہی جہل، باقی تیرے حوالی سے کوشش کرتے تیری شان بیان کا بلند کریں، لیکن جب تیرے حالات کو دیکھتے تو ساتھ وہ بھی پھس ہو جاتے ہیں، پھر انہیں کوئی اعتراض اور نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں خانہ کعبہ میں جا کر تمہاری خانہ کعبہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جس کے نہیں ہوتی نہ پڑھے۔ خانہ کعبہ تو گیا ہے نا، نبی تو اس نے ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈکلیئر کیا ہے نا، امام کا اختلاف ہے تو کرتا رہے، امام کا اختلاف کرتا رہے، نبی تو ایک ہی ہے نا، اس کا اللہ ایک اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی انبیاء پر ایمان ہے، لیکن ہم کلمہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتے ہیں۔ مدینہ پاک کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو نہ پڑھے، نبی تو ڈکلیئر نہیں نہ کیا۔ اور گدھے کے بچوں، احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، ایسے سوالات جو عورتیں آپس میں لڑ پڑے نا، وہ ایک دوسرے کو کتانے کرتی ہیں، فلاں ہے تو ہے، فلاں ہے تو ہے، فلاں ہے تو ہے، اس میں کوئی ثبوت کیا ہے؟ سنی سنائی باتیں ہیں نا، سنی سنائی باتیں، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس میں اس کے ایمان کا تو کوئی فرق نہیں نہ پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو نبی ڈکلیئر علیحدہ کر رہے ہیں وہ تو بے ایمان ہے، اور نبی بھی ایسا جس کو انزلنا کا حمزہ جو ہے نا وہ تفہیم کا لگے، سوالیہ بنا دے، علیحدہ ہو گیا، نزلنا علیحدہ ہو گیا، نزل علیحدہ ہو گیا، یہ علم ہے، یہ علم پھوٹ رہا ہے،
یہ علم پھوٹ رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں میں نے تو کتے کے بچے نا بڑے راز، تیرے راز کو ہم بھاڑ میں ڈالتے ہیں، تو ہم سب کو کہا ہے، ہم اس لیے تیرے اور تجھے اور تیرے حواریوں کو خنزیر کی اولاد بھی کہتے ہیں۔ خنزیر سے بھی بدتر کچھ مخلوق ہے نا اللہ کی، وہ کہتے ہیں اس سے بھی ذلیل ترین۔ اللہ نے یہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ جس کو گالی نکالی جائے وہ گالی ہی گالی ہے۔ ایسے نبی، لعنتی نبی، حرام زادہ نبی، الو کا پٹھا نبی، محمد کے فلٹر سے آنے والا نبی، وہ حرام زادہ ہی ہے، پیور۔ اس نے خود اعلان کر دیا، جس طرح غلام احمد قادیانی نے اعلان کیا، میں مریم سے پیدا ہوا، میرا باپ ہی کوئی نہیں۔ اس نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا باپ ہی کوئی نہیں۔ آپ اس کی تحریرات کو بدلتے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس تحریرات ہیں ان کو تو نہیں بدل سکتے، ان پہ تو خدا کی لعنت بڑھتی رہے گی، منہ پہ چھتر مرزائیوں کے بڑھتے رہیں گے۔ اس طرح ساری عمر تیرے ماننے والوں کے منہ پہ بھی چھتر ہی پڑیں گے، جنہوں نے تجھے نبی ڈکلیئر کر لیا، جنہوں نے تجھے نبی مان لیا، جنہوں نے تجھے رسول مان لیا، تجھے خدا مان لیا، کائنات کو خدا مان لیا۔ جی احد ثابت کرو، واحد ثابت کرو۔ ہم تو بغیر دلیل کے اللہ کو احد بھی مانتے ہیں، واحد بھی مانتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ، اے مسلمانوں تمہارا الہ ایک ہے، الہ واحد، الہ واحد۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وہ اللہ ایک ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ وہ الہ ایک ہے۔ واحد کا معنی بھی ایک، احد کا معنی بھی ایک۔ لیکن تیرے ماننے والے وہ تیرے پیچھے طرز سنتے نا، انہیں واحد اور احد میں فرق کرنا ہی نہیں آتا، اور فرق ہے بھی کوئی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں احد ثابت کرو، احد ثابت کرو۔ واحد ہوا تو واحد کا تو معنی اور بن گیا، تو احد کا معنی اور بن گیا، یعنی جتنا تیرا علم ہے اتنا ہی ان کا علم ہے، جتنا تیرا علم ہے اتنا ہی ان کا، اس سے بھی کم ہے، تیرے علم سے کم ہے نا تب تجھے مانا، تیرے علم سے کم ہے تب تجھے مانا۔ اگر کسی کا علم تیرے برابر کا بھی اگر ہونا، وہ تجھے نہ مانے، تجھے نہ مانے، کیونکہ تجھے پتہ ہی نہیں کہ قرآن پاک کے الفاظ کو کس طرح بیان کرنا ہے، کس طرح بیان کرنا ہے، وہ کون سا مفہوم ہے، کس جملے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور کس کے ساتھ نہیں تعلق رکھتا۔ جس طرح تو نے ایک بیان کیا، وہ بیان کیا کہ یہ دیکھو جی کیا پہلے انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا؟ سارے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، خاص طور پہ تیرے ماننے والے۔ پھر تو نے سمجھا کہ یہ ملوٹے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا، آپ دین مکمل، حالانکہ آیت پاک خود اپنا جواب دے رہی ہے، وہ آیا مقدسہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ کافروں کے دین کے مطابق، دین کے مقابلے میں، کافروں کے دین کے مقابلے میں دین اسلام مکمل دین ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی تلقین کرتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جبکہ تم اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ خدا بنا لیے، جس طرح تمہارے ماننے والوں نے، تیرے ماننے والوں نے کائنات کو خدا بنا لیا، پھر تجھے خدا مان لیا۔ تو خود اپنی منہ زبان سے خدا بن بیٹھتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے خدا پر جو خدا کے علاوہ بھی خدا بنے۔ اس وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور کوئی کسی کی پرستش جائز نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب آج میں پھر اس آیت مقدسہ کو دوبارہ یہ تو سن لیا نا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور ضرور جانتے ہو، تمہیں آنکھیں دیے گئے، کان دیے گئے، سب کچھ دیا گیا، سوچ دیے گی، بچار دی گی۔ وَلَقَدْ ڈبل تاکید ہے، ڈبل تاکید۔ لام کا معنی، لام لا کا معنی بھی ضرور،
قد کا معنی بھی ضرور، تحقیق کر لو، تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو، گدھے کے بچو تم تحقیق کے گھوڑے دوڑا لو، اور تمہارا یہ خدا، یہ گدھے کا بچہ، خنزیر کا بچہ، یہ بھی گھوڑے دوڑا لے۔ اللہ کی اس کتاب کو کوئی بدل نہیں سکتا، نہ اس کا معنی اور مفہوم بدلتا ہے۔ جو آیات مقدسات نبی علیہ السلام کی ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ہیں، انہی کی شان میں ہیں۔ احمد عیسیٰ کی ایک ذرا بات بھی ایک قرآن پاک نہیں بتاتا۔ مسلمانوں کا ذکر کرتا ہے یا جو اسلام کو نہیں مانتے ان کا ذکر کرتا ہے، یہودی عیسائی ہوں، کافر ہوں، بت پرست ہوں، ان کا ذکر کرتا ہے یا مسلمانوں کا ذکر کرتا ہے۔ دو ذکر اس میں موجود ہیں، دو ذکر موجود ہیں۔ فی ذکرکم سے مراد مسلمان ہے، یہ سورۃ انبیاء والی ہے۔ اور جہاں کہیں بھی ذکر ہوگا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، نماز پڑھنے کا ذکر ہوگا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔ اسی طرح صدقہ خیرات کا ذکر ہوگا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایمان والے۔ تم جب تک غیب نہیں جان سکتے نا، ایمان والے، غیب جاننا بندے پر تو ضروری نہیں، غیب جاننا ضروری نہیں، غیب پر ایمان لانا ہے، غیب جاننے کا ذکر ہی نہیں، تو ساروں کو بے ایمان بنا دیا۔ جب تک تم غیب نہیں جان لیتے نا تو تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ غیب کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ غیب پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے ایمان لاؤ، فرشتوں کو نہیں دیکھا، بغیر دیکھے ایمان لاؤ۔ کتنا غلط ترجمہ کر دیتا ہے۔ جب تک تم متقی پرہیزگار نہیں مان سکتے نا، ایمان والے میں سے کیوں نہیں مان سکتے؟ گناہ گار بھی، متقین کا معنی ہی تو نے غلط کیا ہے۔ متقین کا معنی ہے ڈرنے والے۔ جب تک تمہارے دل میں خدا کا خوف نہیں پیدا ہوتا تب تک تم ایمان والے نہیں بنتے، بے ایمان رہو گے، جس طرح احمد عیسیٰ رہا۔ آؤ مقابلے میں، آؤ مقابلے میں، تو مقابلہ جب کرتے ہیں تو پھس ہو جاتی ہے۔ یہی مقابلہ دے لے کافی ہے کہ تو بتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، لی لا ملائکہ کیسے بن گیا؟ لی ملائکہ کیسے بن گیا؟ تم بھی اور تیرے ہماری سارے پٹھے ہو کے زور لگاؤ، صرف یہی زور لگا سکتے ہو۔ تم آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہو، کہتا تو کو کہتا رہے، تمہیں تکلیف کیا؟ تم اپنی بات کرو، تم تو ہو ہی کافر، ڈکلیئر کافر۔ جس طرح غلام محمد قادیانی کے ماننے والے ڈکلیئر کافر، ڈکلیئر مرتد، اس طرح تم بھی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، ضرور جانتی ہو تم، اے یہودیوں تم جانتی ہو کہ اللہ کا حکم کیا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی، زیادتی کرنے والے، منکم تمہیں میں سے، یہودیوں تم میں سے جو زیادتی کرنے والے تھے ان کو تم خوب جانتے ہو۔ کس دن؟ فی السبت، ہفتے والے دن، 7ویں دن، سبت، سبت ہفتے والے دن۔ فَقُلْنَا، اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا، کہا اللہ نے، کہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْنَا، کہا ہم نے، کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ ذلیل ترین بندر، تم اس سے بھی ذلیل ترین خنزیر، بندر سے بھی ذلیل ترین خنزیر ہے، بندر سے بھی ذلیل ترین مخلوق خنزیر ہے۔ اور احمد عیسیٰ تو اس سے بھی کوئی ذلیل ترین مخلوق ہے نا، جو میرے علم میں نہیں، اللہ کے علم میں، وہ تو ذلیل ترین مخلوق ہے۔ تو اور تیرے حواری پکے دوست کی ہیں، یہ تو پکی بات ہے۔ اب میں وہ بتا رہا تھا جس کو تو نے بھول بلی میں ڈال دیا، اسلام سے لوگوں کو متنفر بھی کرتا ہے اور اسلام کے قرآن کو اپنا ڈھال بھی بناتا ہے۔ لاکھ لعنت ہے تیرے منہ پہ۔ یہ تو نے سارے کو سمجھایا کہ دین مکمل جناب نہیں ہوا، دین مکمل، پہلے انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا، پہلے انبیاء کا، یا اس آیا پر قسم ہے جس کو تو نے کہا اس میں ذکر ہی نہیں۔
ویسے کافی پیچھے سے حرمات سے یہ آیا مقدسہ شروع ہوتی ہے، حرمات علیکم لیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے یہ چیزیں جو حرام کی ہیں وہ تم پر حرام ہے، جو اللہ کے نام کے بغیر لی جائے وہ بھی ذبح کی جائے وہ بھی حرام ہے، اسی طرح پانسے کے اور وغیرہ لاٹھی مار کر مار دیا جائے، کم اوپر سے گر کے مر جائے جانور، یا اسی طرح جس کو جانوروں نے پرندوں نے کھایا ہو وہ بھی حرام ہے تم پر، اور جو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا وہ بھی حرام۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا اگلا لفظ الیوم یئس الذین، الیوم یئس الذین، مایوس ہو گئے آج کے دن کافر۔ یہ دیکھ، یہ کافروں کا ذکر ہے، الیوم یئس الذین، یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے، من دینکم، مسلمانوں تمہارے دین اسلام سے، احمد عیسیٰ والے مایوس ہو گئے، احمد عیسیٰ والے مایوس ہو گئے آج کے دن۔ پھر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے پھر یہ آیت پاک، یہ آیا مقدسہ ہمیشہ تمام باطلان خدا، باطلان دین، باطلان اسلام جو آئیں گے نا ان کے خلاف ہی رہے گی یہ آیا مقدسہ۔ آج ہم وہی آیت پاک پڑھ رہے ہیں، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، مسلمانوں تم نہ گھبراؤ، آج کے دن احمد عیسیٰ کے ماننے والے مایوس ہو گئے تمہارے دن سے، فلا تخشوہم، اسے دیوسوں سے، ایسے خبیثوں سے، خنزیر سے، بدترین مخلوق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، فلا تخشوہم، مسلمانوں تم ان سے مت ڈرنا، فلا تخشوہم، مت ڈرنا، واخشونی، رب ہمارا کہہ رہا ہے جو کائنات کا مالک ہے، آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، وہ رب کہہ رہا ہے واخشونی، صرف مجھ سے ڈرنا، ہم صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اس لیے کسی سے نہیں ڈرتے۔ آگے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین، رب کہہ رہا ہے میں نے کامل کر دیا کافروں کے مقابلے میں، کافروں کا دین نامکمل ہے اور مسلمانوں تمہارا دین مکمل دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلامی مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اور جو گدھے کے بچے، جو حرام زادے اس کو کامل دین نہیں مانتے، وہ کافر ہو کے مرتے ہیں، ان کو مرتے وقت کلمہ بھی نہیں، چاہے وہ کلمہ کے اوپر پڑھتا بھی ہو، اس کا 10 مولوی بھی جنازہ پڑھا دیں، 100 مولوی بھی جنازہ پڑھا دے، جو دین اسلام کو کامل دین اور مکمل ضابطہ حیات نہیں مانتا وہ بے ایمان ہو کے مرتا ہے، اوپر سے کلمہ بھی پڑھتا رہے، وہ بے ایمان ہے۔ اور احمد عیسیٰ وغیرہ تو ہیں ہی بے ایمان، اس کے ماننے والے تو ہیں ہی پکے بے ایمان، قادیانی پکے بے ایمان۔ اور جو تجزیہ نگار یہ آج کی ضروریات قرآن مکمل نہیں کر سکتا، کیوں؟ اصل میں ان کے بے ایمانی جو ہے، اگلے دن پھر یہ شراب جو ہے قرآن پاک میں منع نہیں ہے، قرآن پاک میں منع نہیں ہے تو حدیث پاک نبی علیہ السلام نے منع کر دی، ہو تو گئی بات، تو تم جس کو رسول مانتے ہو اس کی بھی بات تو ماننی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کھلی اجازت دی ہے ہمیں، بلکہ ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ نبی تمہیں دے، اگر نبی نے حرام کر دیا تو مانو، قرآن پاک میں اگر اس کا اشارہ ملتا اور وضاحت حدیث میں ملتی ہے تو وضاحت ہو گئی، وضاحت ہو گئی۔ اب اس سے روگردانی کرنا یہی کافری ہے، یہی کفر کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ کہ جو شراب پیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ عام ہونی چاہیے، عام ہونی چاہیے، ہمیں بھی لائسنس دینا چاہیے، اور پیچھے سے انگلی لگانے والے ان کو غیر مسلم ہوتے ہیں، جو شرابیں پیتے ہیں، شرابیں بیچتے ہیں، وہ پیچھے سے انگلی لگاتے ہیں نا، تو یہ اس انگلی پہ زیادہ ٹپکتے ٹپکتے آگے ٹی وی پہ بیٹھ کے، میڈیا پہ بیٹھ کے آ کے کہیں گے کہ جنہیں قرآن پاک میں تو شراب حرام نہیں ہے، شراب حرام نہیں ہے، سیدھے سیدھے اچھے خاصے اشارے مارتے کہ یہ شیطانی کام ہے،
تو تم شیطانی کام کے پیچھے سب کو لگا لو گے. شیطانی کام ہے، جو شیطانی کام ہے وہ حرام ہے. سیدھا سیدھا الفاظ ہیں، رجسم من عمل الشیطان، رجسم من عمل الشیطان. ان شیطانوں سے یہ پوچھو کہ اللہ نے فرمایا رجسم من عمل الشیطان، جو فرمایا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے، شیطانی کام کیا جائز ہیں؟ اگر شیطانی کام جائز ہیں تو پھر تب جو منع کیے قرآن پاک میں وہ بھی جائز ہو جائیں گے، کیونکہ کام شیطانی، زنا کرنا شیطانی کام، جوا کھیلنا شیطانی کام، اور کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا شیطانی کام، یہ سارے کے سارے جائز ہو جائیں، سارے کے سارے جائز ہو جائیں. نہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی. ما آتاکم رسول، 28ویں پارہ سورت مجادلہ. ما آتاکم رسول، جو کچھ نبی تمہیں دے، فخذوہ، پس وہ لے لو. ما نہاکم عنہ، اللہ نے خوب کھلا فرما دیا. اللہ نے کچھ بیان قرآن پاک میں نہیں بیان کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا آرڈر دے دیا، ہمیں آرڈر دیا. ما نہاکم عنہ، جس سے میرا محبوب، جس سے میرا نبی، جس سے میرا رسول منع کر دے، اس سے رک جاؤ. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ آ کے بیٹھ جاتے تجزیہ کریں. تجزیہ کرنا نگاروں کے بندہ منہ پہ لتر مارے، ہوتے بھی اس قابل ہیں، اتنا علم تو رکھتے نہیں، تو بیٹھنا اپنا دین پہ تشریح شروع کر دیتی ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم، آج رب کہہ رہا ہے میں نے تیرا دین مکمل کر دیا، میں نے تیرا دین مکمل کر دیا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا خاتم النبیین، رب نے ختم کر دیا انبیاء کے سلسلے کو. اور جو اس کے بعد، نبی کے بعد، آقا علیہ السلام کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ حرام زادہ بھی ہے، حرام زادہ سے بدتر. جو بھی اللہ کی مخلوق بدترین مخلوق ہے اس سے بھی بدتر ہے. گدھے کا بچہ تو گالی